الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ انسان در عرف عرفان آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ اس میں اصل نمبر 17 ہم نے گزشتہ درس میں ختم کی کہ جو شفاعت سے مربوط تھا، شفاعت سے مربوط اصل تھی، اور اس میں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی بقیہ کتب سے ہم نے نظریہ شفاعت کو مطالعہ کیا کہ شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے ثابت کیا شفاعت کا حق فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور کسی ذات کو نہیں ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں قرآن کریم ثابت کرتا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہے اور جس کو اجازت دے گا، اذن دے گا، وہ بندہ شفاعت کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ضعیف ہو وہ اپنے مطلوب یا مقصود کو یا جو وہ چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کرے اور اس کی مدد سے اپنے ضرورت کو پورا کرے۔ مثال کے طور پہ کسی کو بادشاہ سے کوئی چیز چاہیے لیکن بادشاہ تک رسائی نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے وزیر تک رسائی ہے، تو وہ وزیر سے گزارش کرے گا کہ آپ بادشاہ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ وہ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ تو وزیر کا بادشاہ کو یہ التماس کرنا، یہ گزارش کرنا، یہ شفاعت کہلائے گا۔ اب اس کے اوپر ہے بادشاہ پہ کہ وہ اس کی بات کو مانے یا نہ مانے۔ بس شفاعت کا نظریہ کیا ہے کہ وزیر کا بادشاہ کے سامنے اس کے تقاضے کو، اس ضعیف یا فقیر بندے کے تقاضے کو پیش کرنا، یہ جو تقاضا پیش کرنا یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت آیات ہمارے پاس ہیں، اور اس موضوع پہ احادیث مبارکہ معتبر احادیث کثیر ہیں کہ جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذنبین کی، گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا، کیونکہ جو گناہگار نہیں ہے اور گناہ جس کے دھل گئے ہیں وہ تو شفاعت کا محتاج ہی نہیں ہے۔ لہذا سلطان یا مالک یوم الدین کے تمام روز قیامت کا مالک فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد قہار ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں تقاضا پیش کریں گے کہ اس گناہگار کو بخش دیں، یا اس گناہگار کی فلاں جتنی سزائیں ہیں وہ معاف کر دیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو بخشے یا نہ بخشے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا جو معیار ہے وہ انہی ہستیوں کو قرار دی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ظاہر صادر آشکار کروائے گا۔ لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کسی کی شفاعت کرتے ہیں اس معنی میں کہ اس کی بخشش ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ راضی تھا اور گویا اللہ نے اس کی بخشش کی ہے، کیونکہ ہر امر کا رجوع اور پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے کہ میری پارٹی کے بندے ہیں، چلو یہ جو مرضی گناہ کر لیں اس کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ میری پارٹی کے نہیں ہیں، یہ جتنی بھی عبادات کر لیں پھر بھی چونکہ میری پارٹی کا نہیں اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ نظریہ شفاعت علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسد نظریہ ہے۔ یہ جو عامیانہ عوامانہ ہمارے پاس ہے، اس لیے اصل نمبر 17 کی آخری لائن ہی یہ ہے کہ اس کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ عامیانہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ شفاعت ایک نوع پارٹی بازی ہے جو اس کائنات، مادی کائنات کے ماورا جہان میں انجام پائے گی۔ یہ پارٹی بازی، اسے شفاعت قطعاً نہیں کہتے۔ شفاعت کیا ہے؟ وہ شفاعت کہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان جتنی مقدار میں اطاعت کے ذریعے سے تمسک اہل بیت علیہ السلام سے کر پائے گا اتنی مقدار کی شفاعت کا حق پیدا کر لے گا۔ لہذا اگر کسی نے بالکل ہی اطاعت نہیں کی، بالکل ہی شفاعت نہیں ہے۔ جتنی مقدار کی اطاعت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، اتنی مقدار کی شفاعت کا حق پیدا کر لے گا۔ تمسک کی شدت اور تمسک کی قوت کے اوپر یہ شفاعت کا نظریہ یہ کھڑا ہے۔ اس لیے پہلی لائن ہی انہوں نے اس اصل میں یہ بیان کی ہے کہ حقیقت اور واقع
میں اطاعت کے نتیجے تک پہنچنا شفاعت کہلاتا ہے۔ اطاعت کے نتیجے یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کے کلام جو ہم تک پہنچا ہے، سیرت ہم تک اہل بیت علیہ السلام کی پہنچی ہے، ان فرامین اور سیرت کے اوپر اگر کوئی عمل پیرا ہو، اس عمل پیرا ہونے کا کوئی نتیجہ ہوگا یا نہیں؟ اس نتیجے کو پانا اور حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شفاعت کہلاتا ہے۔ لہذا اپنی دیگر کتب میں علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص تمسک جتنی مقدار کا کر پائے گا اتنی مقدار کی شفاعت حاصل کر لے گا۔ لہذا جو بلند بالا دعوے کرتا ہے، بلند بانگ نعرے لگاتا ہے اور صرف دعووں پہ زندگی بسر کرتا ہے اور اطاعت کا کوئی عنصر دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے شخص کے لیے شفاعت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ بالآخر ایک جگہ تک انسان پہنچا ہوگا اور اس کے سیاہ نامہ اعمال بھی اس کے ہمراہ ہیں، تو وہ جو اطاعت کا ایک حصہ انجام دے چکا ہے وہ اس کے نتیجے میں یہ حق پیدا کر لے گا کہ ان برائیوں سے اس کے صرف نظر کی جائے، درگزر کیا جائے۔ اور یہ ہم اپنے عام معاشرے میں بھی یہ نظام الہی کو اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ ایک بہترین زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، مجرمانہ زندگی بسر نہیں کرتا، لیکن اسی اثناء میں کچھ اس سے جرائم انجام پا جاتے ہیں، تو چونکہ اس نے قوانین کے تحت اور ایک مناسب زندگی بسر کی ہوتی ہے، جسے آپ معاشرے کے اندر کہہ لیں کہ آداب اور حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کی ہے، اس لیے وہ جو اس کے تھوڑے بہت جرائم ہیں اسے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ اس کی مثال ایک ادارے میں لے لیں، ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ ہمیشہ اپنے وقت کے اوپر سکول آتا ہے، درس کو پڑھتا ہے، امتحان بھی وہ دیتا ہے، کوتاہی نہیں کرتا، لیکن اس سے چند مرتبہ کوتاہی صادر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس نے پابندی دکھائی ہے، مسلسل پابندی کا اس نے عمل دکھایا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ جواز پیدا کرتا ہے یا نہیں کہ یہ میری تھوڑی سی خطاؤں کو آپ درگزر کر دیں؟ یہ جو تھوڑی سی خطائیں ہیں وہ اس اطاعت یا ان قوانین اور حقوق کی رعایت کرنے کی وجہ سے یہ حق پیدا کر لیتا ہے کہ اس کو چھوٹ دی جائے، اسے موقع دیا جائے، اسے فرصت دی جائے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اس کے بعد اصل نمبر 18 ہے۔ اب بے توفیق الہی ہم تھوڑا آگے تیز چلیں گے اور اصل نمبر 18 کو کوشش کریں گے آج ہم پڑھیں، پھر 19، 20 اور 21 ایک ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اصل نمبر 18 میں وہی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو ملکات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک اور جہت سے، اور اسی اصل نمبر 18 کے اختتام پہ بیان کیا کہ ہم نے اس مطلب کو اپنی کتاب شرح العیون فی شرح العیون میں تفصیلاً عین نمبر 61 میں 61 میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر پہلے بھی یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء اس طور پہ جو مطالب کو ذکر کرتے ہیں اس کے مطابق ہماری آنکھ دیکھتی ہے یا حقیقت میں نفس دیکھتا ہے؟ حقیقت میں ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ پہنچاتی ہے، اور جیسا پہنچایا ہے دیکھنا نفس ہی ہے۔ لہذا دیکھنے کی اصل قوت کس کے پاس ہے؟ نفس کے پاس ہے۔ اس کے اوپر دقت بھی کریں، اور دلیل کیا تھی ہمارے پاس اس کی سب سے بہترین؟ خواب دیکھتا ہے، اور اس کو واضح کریں تو کیا ہم کہیں گے کہ دیکھنے کی حص روح کے پاس ہے، آنکھ کے پاس نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہی یہ ہے کہ جب آنکھ انسان بند کرتا ہے تو پھر بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آنکھ بند ہو تو کچھ دکھائی نہ دے، لیکن آنکھ بند کرتا ہے تو پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نابینا کچھ نہیں دیکھتا یا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نابینا دیکھتا ہے، کیا نہیں کرتا؟ ہم بھی اسے دیکھتے ہیں نابینا کو۔ نابینا اس آنکھ سے باہر نہیں دیکھتا، لیکن خیال کی دنیا میں دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ خیالات کی دنیا میں اسے ساری چیزیں پتہ لگ رہی ہیں۔ خیال کی دنیا رنگین ہے یا بلیک اینڈ وائٹ ہے؟
زیادہ رنگینی کہاں پہ؟ اس دنیا کے اندر زیادہ رنگینی ہے یا خیال کی دنیا میں زیادہ رنگینی ہے؟ کہاں پہ ہے؟ خیال کی دنیا میں رنگینی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے بدن لذت لیتا ہے یا نفس لذت لیتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ خواب یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کرتے ہیں۔ خواب میں انسان لذت لیتا ہے یا نہیں؟ خواب میں درد ہوتی ہے یا نہیں؟ خواب میں ڈرتا ہے یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے یہ جسم سے ماورا انسان کر رہا ہے سارا، لہذا انسان حقیقت میں زندگی ہی باطنی بسر کرتا ہے۔ اس دنیا کی چیزوں کو جاننے کے لیے اس دنیا کے مطابق ہمیں بدن چاہیے، وَإِلَّا روح اس دنیا کے بارے میں جان نہیں سکے گی، وَإِلَّا سارے اعمال روح انجام دے رہی ہے۔ ہر جہان میں انسان کو بدن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جب اس دنیا میں جی رہا ہے تو روح کو اللہ نے یہ مادی بدن دیا، کیونکہ دنیا مادی ہے۔ برزخ غیر مادی جہان ہے، اس لیے ادھر بدن بھی کیا ہے؟ غیر مادی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال جو ہمارے پاس بنتی ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹی وی۔ کوئی سمجھے نا برزخ کیسا ہوگا تو ٹی وی کو دیکھ لے۔ ٹی وی میں ساری چیزوں کا وزن ہوتا ہے، جو آسمان ہے اور سورج ہے، چاند ستارے ہیں، زمین بنی ہوئی ہے، لوگ پھر رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، پارٹیاں منائی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا وزن ہے۔ اس طرح خواب میں بھی کوئی آپ کو وزن محسوس نہیں ہوگا، لیکن صورت ہے، رنگ ہے، لمبائی اس کی دکھائی دیتی ہے آپ کو، چوڑائی دکھائی دیتی ہے آپ کو۔ بس برزخ بھی اسی طریقے سے ہے۔ برزخ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مادی جہان اور قیامت کے درمیان ایک پل کی مانند ہے۔ کیا مطلب پل کی مانند؟ کچھ مادی جہان کی خصوصیات اور کچھ نہیں ہے، اسی طرح کچھ قیامت کی خصوصیات اور کچھ نہیں ہے۔ مادی جہان کے اس میں مادہ نہیں ہے، صورت ہے، کیونکہ مادے سے وزن بنتا ہے اس دنیا میں، بس صورت ہے، مادہ نہیں ہے برزخ میں۔ لیکن قیامت میں صورت بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے چونکہ قیامت میں مادہ بھی نہیں ہے، صورت بھی نہیں ہے، چونکہ مادہ نہیں ہے اس لحاظ سے برزخ قیامت کے قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت میں صورت بھی برزخی طور پہ جس طرح ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ قیامت ہی کے مطابق اللہ تعالیٰ بدن عطا فرمائے گا۔ یہ ایک مطلب ہمارا پہلے گزر چکا ہے، تفصیل سے اس کا بیان آپ کی خدمت میں ذکر ہوا ہے۔ دوسرا مطلب، انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ عمل اگرچہ اس طور پہ عرض ہے کہ جسم سے صادر ہو رہا ہے، لیکن جب بھی ایک عمل انسانی جسم سے صادر ہوتا ہے یا روح انسانی سے صادر ہوتا ہے، وہ روح کے اوپر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے۔ روح پہ کیا کرتا ہے؟ ایک اثر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اثر اگر مسلسل قائم ہوتا رہے تو پھر ملکہ بن جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ ملکہ۔ یہ ملکات کی مثال بیج کی سی ہے۔ ملکات بیج کسی ہیں کہ جو چیزیں زمین سے اگائیں گے، یعنی انسانی روح جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنا شیشے میں دکھائی دیتا ہے۔ شیشے میں تو جسم ہے خالی، وَإِلَّا کتنی ایسی علماء ہیں جن کا قد چھوٹا تھا لیکن علم ان کا اس قدر وسیع ہے کہ بلند و بالا قداور افراد وہ بھی اس علم کو سمجھنے کی صلاحیت کے مالک اس ٹائم نہیں تھے۔ لہذا انسان کا جو جسم ظاہری دکھائی دیتا ہے یہ نہیں ہے ہماری حقیقت، ہم لوگوں کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ سوال روح کیا ہوگی؟ روح میری طرح اسی طرح ایک اور میری طرح کا بندہ کھڑا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ روح کی ایک مثال ایک میدان کی سی ہے۔ روح جس طرح ہوا ہے، ہوا احاطہ کرتی ہے، تشبیہاً ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کی ارواح اسی طرح سے ہیں، ان کا ہوا کی طرح ایک دائرہ کار ہے، غیر مادی ہے۔ جیسے ہوا کے اندر قوت ہے یا نہیں؟ قوت، خوب قوت ہے، آوازیں دیتی ہے یا نہیں؟ آوازیں بھی دیتی ہے، چیزوں کو اٹھا لیتی ہے، سکون پہنچاتی ہے، اذیت بھی دیتی ہے، جھلسا بھی دیتی ہے، کتنی خصوصیات ہیں اس میں ہوا میں۔ اسی طرح روح انسانی قوتوں کا مجموعہ ہے، نعمتوں کا مجموعہ ہے، غیر مادی ہے، نظر نہیں آئے گی جیسے ہوا نظر نہیں آتی۔ ہوا جیسے چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، ارواح بھی احاطہ کرتی ہیں چیزوں کا۔ ان روحوں کے اوپر بھی دوسری روحیں آ کے احاطہ کرتی ہیں۔ یہ روحیں ہیں کہ جن کے اندر کی دنیا آباد ہوتی ہے، یعنی روحوں کے آپ اگر سورج چاند ستارے دیکھتے ہیں خواب میں تو کہاں دیکھیں آپ نے؟
یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ عرفاء کے مطابق اگر آپ کو کوئی سورج، چاند، ستارے، بچھو، سانپ، دوست، احباب، کھانا پینا بہترین نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا روح باہر آپ کے بدن سے کہیں چلی گئی ہے؟ وہ بدن میں تو تھی نہیں کہ باہر جائے۔ وہ کس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نفس کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھے کہ میں اپنے پیٹ میں ہی دیکھ رہا ہوں، نفس نے احاطہ کیا، یعنی آپ کا نفس بالفاظ دیگر اسی نے ایجاد کر کے یہ منظر بنایا ہے۔ آپ کہیں گے نفس کیسے یہ ایجاد کر رہا ہے؟ یعنی ہر انسان اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہو جائے گا۔ ہم نے موت کی کیا تعریف کی تھی؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کا مطلب ہے اپنے غیر سے جدا ہو جانا۔ عرفاء کہتے ہیں موت کس چیز کا نام ہے؟ اپنے اس مطلب کی پر خوب غور کرنا چاہیے۔ اپنے غیر سے جدا ہو جانا، مثلا والدین میرا غیر ہیں، مال میرا غیر ہے، حتیٰ یہ جسم میرا غیر ایک وقت ہوتا بن جائے گا، ابھی میرے ساتھ ہے۔ موت آئے گی، وہ کہے گی یہ جسم تو تیرا ہے ہی نہیں، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اب اس جسم کو جہاں مرضی لے جائیں، اسے ماریں پیٹیں، اچھے طریقے سے رکھیں، روح کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس جسم سے نہ کوئی سوال جواب ہوتا ہے، نہ کچھ اور، روح سے سوال جواب ہوتا ہے۔ لہذا موت آ کے جدا کرتی ہے، لیکن اس جگہ پہ نفس دیکھیں، جب موت آ کے جدا کرتی ہے تو انسان سارا کچھ دیکھتا کہاں پہ ہے؟ خواب دیکھتا ہے، خیالوں میں کھو جاتا ہے یا نہیں؟ جب خیالوں میں کھو گیا تو کہیں اس کی روح چلی جاتی ہے یا کہاں دیکھ رہی ہوتی ہے؟ اپنے نفس کے اندر ہی انسان دیکھ رہا ہے۔ یہ مطلب اس طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ اس کا پہلا مقدمہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو عمل بھی انجام دیتا ہے وہ عمل تو وجود میں آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اسی پر غور کریں، جب بھی انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے وہ عمل وجود میں آنے کے بعد ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثلا آپ نے کہا اللہ اکبر، جب یہ کہہ دیا تو انجام پا کے ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ ابھی ختم ہو گیا۔ لیکن جب بھی انسان عمل انجام دیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک ضرب اندر پڑ جاتی ہے۔ مثلا آپ نے کلہاڑا لیا، زور سے آپ نے لکڑی کے اوپر درخت پہ مارا، اب وہ وار تو چلا گیا، ختم ہو گیا نا، لیکن وہ اثر چھوڑ گیا درخت کے اوپر یا نہیں؟ چھوڑ گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بھی انسان کے لیے کوئی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن انسان کی اصل حقیقت اتنے سے عمل سے نہیں ہے۔ وہ عمل جو انسان اختیار سے مسلسل انجام دیتا ہے، اس کو توجہ سے سنیں نا، وہ عمل جو انسان اختیار سے مسلسل انجام دیتا ہے وہ ایک قوت انسان میں بن جاتا ہے، پھر آسانی سے انجام پانے لگتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں پہلے دی آپ کی خدمت میں، جیسے ایک قلم ہے انسان کے پاس، چھوٹے بچے کو آپ جب لکھنا سکھاتے ہیں تو وہ فوراً لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اب لکھنے کا عمل انجام دے رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسے لکھنے کی صلاحیت آ گئی؟ نہیں کہتے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، جب وہ مسلسل لکھنے کے عمل کو انجام دیتا ہے، 7ویں 8ویں کلاس میں وہ ارادہ کرتا تو لکھنے بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جب اس سطح پہ کوئی عمل پہنچ جائے کہ میں ارادہ کروں اور میرے نفس سے صادر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ میں ارادہ کروں اور میرے نفس سے وہ عمل کیا ہو جائے؟ صادر۔ اگر ایسا ہونا کہ میں ارادہ کروں پھر اپنے نفس پہ جبر کروں، زحمت اٹھاؤں، مشقت اٹھاؤں، پھر صادر ہوتا ہے، یہ ملکہ نہیں ہے۔ عمل انجام دیا لیکن ملکہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، چھوٹا بچہ ابھی تازہ لکھنا شروع کیا، 3 4 سال کا، اگر کئی دفعہ چند سال ہو گئے عمل انجام دیتے ہوئے مثلاً، تو ابھی چند سالہ یہ بچہ ہے، ابھی اس کے اندر قوت نہیں ابھری، لیکن ایک وقت اس کے پاس آتا ہے کہ وہ فقط ارادہ کرتا ہے تو عمل صادر ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ ملکات انسان کا اصل حقیقت اور تعارف ہے۔ اصل تعارف انسان کا کیا ہے؟ ملکات۔ ملکات سیئہ بھی ہو سکتے ہیں اور حسنہ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ملکات ہو سکتے ہیں اور برے ملکات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنا خود محاسبہ کرے، ایسے کون سے کام ہیں کہ جو میں ارادہ کرتا ہوں اور سہولت و آسانی سے صادر ہو جاتے ہیں، بالکل بآسانی، مجھے نفس مشقت بھی نہیں کرنے پڑتی، فوراً صادر ہو جاتا ہے۔ جو عمل وہ لکھتا جائے، جو اچھا یا برا، ہر وہ عمل کہ جس کو وہ
ارادہ کرتا ہے اور صادر ہو جاتا ہے، اس کا مجموعہ کیا بن جائے گا؟ ملکات۔ ملکات انسان کی حقیقت ہے اور انسان کا تعارف ہے۔ یہ بات واضح ہوئی؟ ملکات میں اخلاق، علم اخلاق ملکات سے بحث کرتا ہے۔ اگر کسی نے ملکات کی دنیا کو پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ علم اخلاق۔ علم اخلاق بتاتا ہے اس میں شجاعت ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ شجاعت انسان کو انجام دینے پڑے، مثلا پتہ لگ گیا کہ باہر جو ہے وہ ایک مارنے والا مجھے آ گیا، یا ایک چور آ گیا اور میں نے اسے پکڑنا ہے۔ اب اس کا دل اس طریقے سے ہل رہا ہے کہ حلق تک پہنچ رہا ہے، آہستہ آہستہ بلغت الحلقوم، حلقوم تک وہ پہنچ گئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہادر ہے یا بزدل؟ یعنی ڈرپوک ہے یا نہیں؟ ہاں ڈرپوک ہے، خوف لاحق ہو گیا نا اسے۔ یہ طبی انسانی ہے، ہمارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، مگر یہ کہ کوئی اپنے اندر ریاضت کرے، کیونکہ ملکات حاصل کب ہوتے ہیں؟ ریاضت سے، مسلسل پریکٹس سے۔ وَإِلَّا تو نہیں، کبھی کبھی چیز سے تو کبھی بھی نہیں حاصل ہوتے۔ اس لیے اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں وہ دل ہی نہیں قابو آ رہا ہوتا۔ یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے کہ جب امین کو قتل کرنے کے لیے مامون نے فوج بھیجی اور وہ فوج کا سربراہ مامون کی طرف سے وہ امین کو ڈھونڈ رہا تھا، تو پتہ لگ گیا اس گھر میں ہے، تو امین الرشید، ہارون رشید کا بیٹا تھا، اس کا اب دل ہی نہیں قابو آ رہا۔ اس نے ایک تکیہ لیا، اسے باندھا، اور جو اس کے ساتھ غلام تھا اس کو زور سے اس نے اپنے چمٹایا تاکہ یہ دل تو میرے قابو آئے۔ اب یہ ایک طبع انسانی ہر انسان کے ساتھ، اور زلزلہ آتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، وہ دل ہی نہیں قابو آ رہا ہوتا۔ یہ دل کب قابو آئے گا؟ جب اپنے آپ کو خطرات کے حوالے کرے، اور مسلسل کرے، نہ کہ کبھی کبھی، یہاں تک کہ اتنے اس نے خطرات کے حوالے کیے اب قوت اس کے وجود کے اندر آ گئی۔ ملکات ہمیں علم اخلاق بتاتا ہے۔ مثلا اچھے ملکات بعض ہوتے ہیں، بعض برے ملکات۔ اچھے ملکات میں چند کی مثال، اگر کسی کو، جیسے طالب علم عموماً جو پڑھائی شروع کرتا ہے، یونیورسٹی کا ہو، اسکول کا ہو یا مدارس کا ہو، اسے اگر کلاس میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ لیکچر لینا یا درس پڑھنا مشکل نہیں لگتا، اور وہ ارادہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو، نفس کو قائل کر لیتا ہے اور بیٹھ کے وہ پوری توجہ سے لیکچر سنتا ہے، یہ ایک اچھا ملکہ ہے۔ اسے کہیں گے ملکہ کسب تعلیم اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے کسی میں ملکہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی اسے مشکل نہیں، ٹینشن نہیں پیش آتی، مشکل نہیں پیش آتی، سہولت سے ادا ہو جاتا ہے۔ اچھے ملکات ہیں، نماز کا بڑا بہترین ملکہ ہے۔ بعض کے ملکات ہوتے ہیں خدمت خلق کے، خدمت خلق کے لیے فوراً آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں اور انجام دیتے ہیں۔ کوئی مثلا فلاں کو کھانا بنا کے دینا ہے، فلاں کو چائے دینی ہے، فلاں کو پانی دینا ہے، فوراً سہولت سے اس کے صادر ہو جائے۔ یہ اچھے ملکات ہیں۔ اچھے ملکات جو ہونے چاہیے، مثلا توکل، صبر، ملکات کی حد تک صبر پہنچنا چاہیے، نہ کہ مجبوری کا نام صبر ہے۔ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، توکل مجبوری کا نام نہیں ہے، شکر مجبوری کا نام نہیں ہے۔ انسان کے پاس ان کے ملکات ہونے چاہیے۔ کچھ برے ملکات کا بھی تذکرہ ہو جائے، مثلا سستی جب انسان کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بالخصوص، ایک معاشرے کی بات کریں، سستی انجام دیتے ہوئے زحمت اٹھانے پڑتی ہے، فوراً ارادہ کرتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا کہ ارادہ کرتے ہیں تو بدن پیچھے چلا جاتا ہے، بہانہ ذہن میں آ جاتا ہے، سر بھی درد کرنے لگتا ہے، نیند بھی شدید آ جاتی ہے، چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ملکہ سستی اس کے پاس ہے۔ یہ ملکہ سستی تھا جس نے امام علی علیہ السلام کی مدد سے روک دیا معاشرے کو، سست ہے وہ۔ اسی طریقے سے ہوتے ہیں غور و فکر اور شعور اور بصیرت کے نہ ہونے کا ملکہ، بے بصیرتی کا ملکہ، یعنی نعتوں میں، قصیدوں میں، ہر وہ چیز جو تخیلات میں لے جائے اس میں بڑا ذوق اور شوق اور ولولہ اپنے نفس میں دکھائی دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر غور و فکر کرنے پڑے نفس بھاگتا ہے، تو اس کے پاس تخیلات کا ملکہ ہے۔ بہت منفی چیز ہے تخیلات کا ملکہ۔ تعقل کا ملکہ ہونا چاہیے، اگرچہ شاعری کیوں نہ ہو۔ ہدایت کا ملکہ ہونا چاہیے، اگرچہ شاعری کیوں نہ ہو، شاعری میں ہدایت کو تلاش کرے۔ ہاں وہ
صنف اس کے اندر ذوق ہونا چاہیے، ذوق شاعری، اور وہ ایک انسان کے اندر مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج شاعری ہونا چاہیے، پسند اس اعتبار سے عیب نہیں ہے، لیکن جو شاعری کا مزاج ہے اس کے اندر ہدایت کو رکھے۔ خلاصہ کلام، تخیلات کی بے بصیرتی کا ملکہ، جہالت کا ملکہ، سب سے خطرناک ترین ملکہ یہ جہالت کا ملکہ ہے، غفلت کا ملکہ، ایسا غفلت کا ملکہ ہے اسے 1000 بار بھی جگائیں اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے، غافل ہے بس وہ۔ اور پھر اگر وہ نامحرم کو دیکھنے کا ملکہ، چوری کا ملکہ، غیبت کا ملکہ، تہمت کا ملکہ، یہ ملکات خطرناک ہیں، یعنی اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، وہ موبائل ہے اس کا منفی استعمال کرتا ہے، ایک بٹن دبانا پڑتا ہے، نفس کا بس ارادہ بننا فوراً عمل صادر ہو جائے گا۔ ملکہ اس کے لیے یہ خطرناک ہے، ملکات سیئہ ہیں۔ اگر ایک بندہ ملکات سیئہ کی دہش پہ پہنچا، خطرناک ہے، برا کام کرتا ہے، برا کام ہے، لیکن ملکہ کی حد تک نہیں ہے، قابل معافی ہے۔ یہ تو ملکات کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں ہوا۔ اس میں انہوں نے ایک بات خوبصورت ذکر کی ہے، اس کی تشریح پھر سرح العیون سے کرتے ہیں۔ اب میں اصل نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ انسان کا تعارف کیا ہوا؟ ملکات۔ اب یہ ملکات جو اچھے ہیں، ہم اس کے اوپر حدیثیں متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں۔ مثلا آپ اپنی زندگی میں صبر کرتے ہیں ہر چیز پہ، مثلا بیمار ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں، کوئی توہین کر جاتا ہے صبر کرتے ہیں، کوئی حق مار جاتا ہے، ایک کوشش کریں گے لیکن ظلم و ستم نہیں کریں گے، مظلوم ہونا قبول کریں گے، ظالم ہونا قبول نہیں کریں گے، صبر کریں گے۔ صحیح ہے، بھوک لگی ہے صبر کریں گے، پیاس لگی ہے صبر، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ملکہ صبر حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ملکہ صبر حاصل کر لیں، قبر میں انسان جیسے ہی جائے گا تو اس کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے فوراً ایک روشنی ہمراہ رفیق آ جائے گا۔ ہوتا ہے نا تنہائیوں میں انسان تلاش کر رہا ہوتا ہے کوئی میرا بہترین دوست کی شکل میں ایک بندہ ساتھ ساتھ موجود ہے، آپ کی تنہائیوں کو بھی دور کر رہا ہے، سارا ساز و سامان کر رہا ہے، مشکل چیک پوسٹوں پہ وہ آپ کو بچا کے لے جاتا ہے۔ یہ کون ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ یہ ملکات ہیں کہ جو یہ چیزیں بنیں گی۔ لہٰذا سرسبز و شاداب آپ کو کوئی جگہ دکھائی دیتی ہے، جنت کی طرح آپ کو مثال کے طور پہ بڑے پھل اور طرح طرح کے ایسے امور جن کی طرف آپ کی اشتہا ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں، تو یہ ملکات ہیں۔ اس لیے ملکات جنت کا باعث ہیں، اسی طرح ملکات جہنم کا بھی باعث ہیں۔ یہ بچھو کہاں سے آیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تو اپنی جیب میں کوئی بچھو نہیں رکھا تھا، میں تو اپنی زندگی میں بچھو کے قریب بھی نہیں گیا، سانپ کے قریب بھی نہیں گیا۔ یہ جو میرے اوپر چڑھا ہوا سانپ ہے، یا ہمارے ہاں شہری زندگی میں سانپ بچھو نہیں ہوتے، کاکروچ ہوتے ہیں، کہ یہ جو کاکروچ اتر ہی نہیں رہا میری گردن سے، اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں پکڑ پکڑ کے پھینک رہا ہوں، یہ نہیں اتر رہا، اور ہے بھی بڑا بھیانک اور مسلسل کاٹ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہے گا یہ وہی ہے کہ جو تم نے اسے برے الفاظ بولے تھے اور بار بار الفاظ برے بولتے رہو، یہ وہی چیز ہے۔ اسے جیسے علماء کے واقعات آپ کی خدمت میں مختلف سنائے کہ ملکات، برے ملکات، بد زبانی ہے، ظلم و ستم ہے، وہ اس طرح کی چیزیں بن جائے گی۔ اس لیے عرفاء کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں نہیں جائے گا، جنت جو ہے جنتی کے اندر جنت ہوگی، جہنمی کسی جہنم میں نہیں جا رہا، جہنمی کے اندر جہنم ہے۔ یعنی اللہ نے جہنم نہیں بنائی، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے دونوں اختیار دیے تھے، تم نے خود اپنے لیے جہنم بنائی ہے، تم ہی نے ایندھن یہ بنایا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، یہ مال یتیم کا نہیں کھا رہے، آگ کھا رہے ہیں، آگ، حقیقتاً آگ کھا رہے ہیں وہ۔ یا اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کون ہوگا؟ کہ لوگ ہوں گے، اس کا ایندھن بھی کیا ہے؟ وہ افراد ہیں، لوگ ہیں، یعنی لوگوں نے خود ہی وہ آگ بھڑکائی بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ملکات ہیں، یہی جنت بناتے ہیں اور یہی ملکات جہنم بناتے ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے تک پہنچے کہ قرآن میں جہاں جہاں پہ انہار کا تذکرہ ہے، تجری تحتہا الانہار، کہ وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تو کہتے ہیں ان نہروں سے مراد یہ ملکات ہیں۔ یہ کیونکہ پانی ہوتا ہے نا ہر چیز کے اگنے کا باعث،
اس لیے پھر نہروں کی جو قسمیں قرآن کریم نے بیان کی ہے اس سے انہوں نے مراد بھی الگ الگ ذکر کی ہے، کیونکہ نہر باعث بنتا ہے ہریالی کی، ہر چیز کی، پانی۔ اس لیے جنت میں آپ جو کچھ پائیں گے وہ انہی آپ کے ملاقات حسنہ کا نتیجہ، جیسے ہم روایات اہل بیت علیہ السلام پڑھ چکے ہیں کہ نماز جو ہے وہ آپ کا بہترین رفیق بن جائے گی، صبر جو ہے وہ جب آئیں گے منکر نکیر، بالفرض آپ 2 فرشتوں کے نام قرار دے دیں بالفرض کہ ابھی ان کا تذکرہ کسی مورد میں آئے گا انشاءاللہ، سوال جواب کرنے آ گئے سخت ترین اور کرخت چہرے کے ساتھ، اور ہر طرف اندھیرا ہے، اور آپ کو بھی خوف سے ایسا رنگ اڑا ہوا ہے کہ بولنا چاہتے بول نہیں پا رہے، تو صبر جو ہے وہ روزے کو، نماز کو کہے گا تم دونوں بعد میں آنا، میں ہی اس کے لیے کافی ہوں، صبر آ کے آپ کو نجات دے جائے گا۔ یہ صبر کا ملکہ ہے کہ جو وہاں پہ امور آپ کے لیے بنا دے گا۔ اس کی ایک اور میں مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ ہر انسان کے بس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات میں کیا سوچے، کیونکہ آپ اپنے نفس میں جو ڈالتے ہیں وہی خیال ابھرتا ہے۔ خیال ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نفس میں ڈالا نہیں تھا خود بخود آ گیا، توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر ایک گندگی بالفرض انسانی فضلہ اگر ایک جگہ پہ کمرے میں کونے پہ پڑا ہو، داخل ہوتے ہیں تو بو آتی ہے نہیں آتی؟ باہر بھی بو آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہاں سے یہ بو آ رہی ہے؟ یہاں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں صفائی ستھرائی ہے ساری۔ آہستہ آہستہ تلاش کرتے کرتے منبع تک پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ ہے کہ جو بو دے رہا ہے۔ خیالات بھی بو کی طرح ہیں، وہ کیا اندر ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ خیالات اگ رہے ہیں؟ اچھی چیز ڈالی ہوگی، آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، ادھر تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ تلاش کرتے وہ منبع پتہ لگ جاتا ہے، اس منبع تک پہنچ گئے تو وہی منبع کیا ہے، وہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ خیالات اسی طرح ہے، اندر نفس کے حوالے کیا کہ مثلا ایک بندے کو دیکھا کہ یار وہ تو کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ نے کہا یار عجیب ہے، ہمیں تو ایسی ایسی نصیحت کرتا تھا، ماتھوں پہ نشان بھی دیکھے، اب مجھے اس کی حقیقت پتہ لگی ہے۔ وہ زندگی میں جو اس کے مسلسل عبادات دیکھ رہا ہے اسے نہیں کہہ رہا حقیقت پتہ لگی ہے، وہ جو اس کا ایک انجانے میں یا ناگہانی طور پہ یا کسی اور سبب سے اس سے کوئی بدتمیزی صادر ہو گئی، کوئی غصہ غضب صادر ہو گیا، اس کو اس نے اس کی حقیقت قرار دے دیا۔ یہاں پہ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ حسن ظن کے اوپر حمل کریں یا سوء ظن رکھیں اس کے بارے میں؟ سوء ظن وہ گندگی ہے کہ اگر اندر رکھ لی چپکے سے تو وہ آپ کے خیالات آپ کے خوشبو والے اگیں گے، وہ تو ایسے خطرناک ترین اس بندے کے بارے میں خیالات کو پھینکے گا، وہ تمہارے بارے میں یہ سوچ رہا تھا، وہ یہ کرنا چاہتا ہے، فلاں کرنا چاہتا ہے، اس کا تو مقصد ہی یہ تھا، دیکھو فلاں موقع پہ بھی اس طرح کے خیالات در خیالات اگیں گے۔ یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ادارے کے اندر، ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ، استاد شاگرد، والدین بچے، دوست احباب، ہر جگہ پہ اس طرح یہ والا مسئلہ پیش ہے، کیونکہ آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ دین کہتا ہے حسن ظن خوشبو ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار میں کیوں اس کے بارے میں سوء ظن رکھ کے اپنے آپ کو تکلیف دوں؟ تکلیف کسے ہوگی؟ اسے ہوگی۔ اس کے بارے میں مثلا میں آپ میں سے کسی کے بارے میں برا ایک نظریہ یا تفکر رکھتا ہوں، آپ کو میرے سوچنے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، لیکن وہ مجھ کو پڑ رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں تو برا منظر اپنے نفس میں دیکھ رہا ہوں، خواب بھی برے دیکھ رہا ہوں، خیالات میں بھی برا بنا ہوا ہوں، استاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں، دوست کے بارے میں برا سوچتا ہوں، تو کون تکلیف میں ہے؟ کیا یہ افراد یا میں خود تکلیف میں آؤں گا؟ لہذا یہ ہے کہ جو سنبھال کے رکھا ہے، خیال انسان کے نفس کی ترجمانی کرتا ہے، تم نے کیا اس کے حوالے کیا؟ حقیقت کی نہیں ترجمانی کرتا خیال، بتاتا ہے کہ تم نے سوء ظن رکھا تھا، بتاتے تم اس سے حسد کرتے تھے، بتاتے تم اس سے کینہ اور نفرت اور دشمنی رکھتے تھے، اسی طرح کسی کے بارے میں ہمیشہ اچھی صورتیں آئیں، بتاتا ہے کہ تمہاری اس سے محبت ہے۔ دین اسلام نے ہر چیز کو ایک دائرے میں اعتدال میں آ کے بند کیا، کسی سے افراد تفرید کی صورت میں بھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے مجرم ہو، برات، اظہار برات کرنا لازم ہے، محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا، پارٹی بازی بنائی ہوئی ہے، یہ میرا پیر تھا، یہ میرا استاد تھا، یہ میرا شیخ تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا اہل علاقے والا تھا، یہ میرا بڑا بزرگ تھا، ہم نے اسے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ پارٹی بازی کرنے لگ گیا۔
اس کی نفی دین اسلام میں موجود ہے کہ معیار حق کو قرار دو، جہاں حق ہے وہاں پہ تم پہنچ جاؤ تاکہ اہل حق قرار پاؤ۔ یہ تو آپ نے ملاقات کی دنیا دیکھی۔ انسان در حقیقت انہی ملاقات میں زندگی بسر کرتا ہے۔ عموماً جو ہمارے گھرانوں کے بھی اکثر لڑائی جھگڑوں کی مثالیں وہ یہی ہیں کہ کسی ایک واقعے کی بنیاد پہ کسی مرد نے یا خاتون نے اس کے بارے میں برا ایک اپنے اندر تصور قائم کیا ہوتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے بار بار ذہن میں کئی چیزیں اس کی ابھر رہی ہیں، پھر وہ تکرار بھی ہو جاتا ہے اتفاق سے کچھ نہ کچھ مدت کے بعد، اس کے پاس دلیل بھی بن جاتی ہے۔ تو ادھر اسے یہ وہ کہ میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں یا حقیقت کہہ رہی ہوں، میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں، میں تو سچ بول رہی ہوں، وہ جو حقیقت ہے میں تو اسی کو بیان کر رہی ہوں۔ میں نفاق رکھنے والا نہیں ہوں یا منافق تھوڑی ہوں، میں جو اندر ہے وہی باہر ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ دین نے کہا ہے کہ جو اندر ہے وہی بس باہر نکالو؟ وہ اسلامی اعتقادات کے بارے میں ہے، نہ کہ مومن کے بارے میں۔ اگر مومن کا عیب پتہ لگ رہا ہے تو اس کو سینے میں چھپائی رکھنا اور اس کو اچھا تصور پیش کرنا اور اس کی تعریف کرنا یہ منافقت ہے یا عین دین ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برا تصور کسی کے بارے میں میرے بن گیا اور سوء ظن ہے تو اس گٹر کو سامنے لے کے آنا یہ کوئی دین ہے؟ یا اپنی گندگی کو اپنی حد تک رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی مومن کے بارے میں سوء ظن ایک گندگی ہے۔ وہ گندگی اس کے ذہن میں پورے خیالات پیدا کرو کہ نہیں میں منافق نہیں ہوں، اور اس نام سے ساری گندگی باہر نکال کے دوسروں کو بھی آلودہ کرے اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی برے نظریات اور خیالات ڈالے کسی کے بارے میں۔ یہ گندگی کا نکالنا کسی کے بارے میں یہ کوئی ایمان یا دین نہیں ہے۔ لہذا مومن کے عیوب کو چھپانا دین ہے۔ اعتقادات اسلامی سے تعلق ہے منافقت کا کہ اگر کوئی اعتقادات اسلامی اپنے نفس میں نہیں رکھتا لیکن مومن اپنے آپ کو شو کرتا ہے، یہ نفاق ہے۔ یا اندر سے وہ بزدل ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آگے شجاع دکھلواتا ہے اور اپنے دعوے دار ہے کہ میں بہت بڑا شجاع ہوں، اور عین موقع پہ فرار کر جاتا ہے دین کی راہ سے۔ تو یہاں پہ نفاق وہاں آتا ہے۔ نفاق کا تعلق دینی امور سے ہے۔ یہ جو باہمی ہمارے امور ہے اس میں ہمیں ستار العیوب بننا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کے پیرو بننا چاہیے، ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں، ایک دوسرے کے سامنے تعریف کریں۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ ملاقات سے انسان کی اس مادی دنیا میں بھی زندگی آباد ہے۔ اس لیے آپ نے بعض افراد دیکھے ہوں گے وہ رہتے ہی پریشان ہیں۔ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خیالات جو ابھرتے ہیں نفس کے اندر وہ ہیں سارے منفی، اس کی وجہ سے غمگین، غمزدہ اور پریشان رہتے ہیں۔ بعض ہیں جو رہتے ہی خوشی کے عالم میں حد سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نفس میں جو نفس ابھار کے دیتا ہے وہ بھی خیالات کی ہیں، تکبر کے مرض کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہی بڑا سمجھتا ہے، عجب اور خود پسندی کے مرض کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی منفی چیز ہے، وہ بھی منفی چیز ہے۔ اعتدال حقیقت رکھتا ہے۔ لہذا مومن کی صفت ہے کہ باہر حشاش بشاش مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتا ہے اور دل میں ایک غم ہوتا ہے کہ میں اللہ کی حق عبادت نہیں کر سکا، نہ کہ دیگر غموں کو تو مومن لفٹ ہی نہیں کراتا کہ اس دنیا میں رہ جانے ہیں، کیا یہ ہیں، ان کے اوپر صبر کرتا مومن۔ اللہ کی حق عبادت نہیں کر سکا، اس کا غم اس کے غم میں دل میں حزین ہے، غمگین ہے کہ حق عبادت نہیں ہو سکی۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ ملاقات اس دنیا میں بھی انسان کی زندگی پہ اثر کرتے ہیں۔ یہ خوش رہے یا غمگین رہے، زیادہ کہے لگانے سے خوش نہیں ہوتا یا مطمئن نہیں ہوتا۔ بہت کہے لگائے اور دوسروں کو بھی ہنسائے، ممکن ہے نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہو، ممکن ہے تنہائیاں اس کی انتہائی اذیتناک، اضطراب، غمناک اور بے سکون تنہائیاں ہیں اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کے اندر جو ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ برا ہے ڈالا ہے۔ یہاں پہ جو اصل نمبر 18 سے مربوط ہے اب آپ کی خدمت میں آئے گا۔ بس آپ نے دیکھا اصل انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ملاقات حسنہ بھی ہوتے ہیں اور سیئہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ملاقات انسان کا تعارف ہے، کبھی کبھی کے اعمال صالحہ بھی تعارف نہیں ہے اور کبھی کبھی کے گناہ بھی انسان کا تعارف نہیں ہے۔ یہ لمم تو اللہ تعالیٰ مرتے ساتھ انسان کے
معاف فرما دے گا۔ اگر بڑے جرائم انجام دیے ہیں تو جتنی مقدار کی اطاعت اس نے کی تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اولی الامر علیہم السلام کی، اتنی مقدار کا حق شفاعت پیدا کر لے گا اپنے۔ لیکن ملاقات کا کیا ہوگا؟ ملاقات تو نہیں تبدیل ہونے والے نا۔ یہاں پہ موضوع اب ہم اپنا چینج کرتے ہیں، یہ تو پرانے کئی دروس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ عرفا حقیقت انسان کی دیکھ لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بعض ڈرتے بھی ہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے تو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے گئے، تو پہلی دفعہ مل رہے تھے تو وہ اس کے چہرے کو، پیشانی کو غور سے دیکھتے رہے۔ وہ گھبرائے کہ میرے سارے اعمال یہ دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ڈر کے مارے آگے ہی نہیں بڑھا، ادھر سے واپس منہ موڑ کے سیدھا چلا گیا کہ یہ تو پڑھ لیں گے۔ یا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چشم برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں تو سارے اعمال پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی بنی ہوئی ہیں، کہانیوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی جگہ پہ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ بعض ایسے اولیاء الہی ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ اس کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں آیت اللہ ضیائی حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی بیان کیا تھا کہ وہ اہل منبر ہیں، اس لیے بعض جگہوں پہ محرم الحرام کی جایا کرتے تھے۔ ایک علاقے میں 4 سال مسلسل جاتے رہے۔ جو ان کی مہمان نوازی کی خدمت انجام دیتا تھا وہ سید تھا اور بڑا ان کا مداح اور معتقد بھی تھا، اور علامہ حسن زادہ عاملی کا ان کی وجہ سے بڑا ایک عقیدت اور محبت اور ارادت رکھتا تھا۔ وہ ہر سال کہتا تھا میری ملاقات کرائیں۔ اب علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بہت مصروف زندگی بسر کی، انہوں نے کثیر المطالعہ تھے، پھر کثیر العبادت بھی تھے، اور مختلف طرح کے دیگر امور لکھائی کے ہیں، تالیفات ہیں، درس و تدریس ہیں، بہت مشغول زندگی تھی ان کی۔ تو کہتے تھے تم نے کیا ان کا ٹائم ضائع کرنا جا کے کر کے، تو رہنے دو ان سے ملاقات کو، ویسے ان کو ایک اذیت کا باعث بنو گے، وہ اتنے مصروف ہیں۔ تو یہ ان کے سے گزارش نہیں علامہ حسن زادہ سے کرتے تھے کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں 4تھے سال اس نے بہت اصرار کیا، تو میں نے بھی پھر قم میں جب میں پہنچا تو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا کہ فلاں سید ہے اور ایک عرصے سے خواہش رکھتا ہے کہ آپ سے ملاقات کریں، تو آپ کے پاس وقت ہوگا؟ انہوں نے کہا فلاں دن میں 10 بجے میرے پاس آ جائے۔ انہوں نے بھی اسے کہا، وہ بھی بڑا خوش۔ کہتے وہ دن پہنچا، صبح سویرے یہ آگے 7:30 بجے۔ جب وہ آئے ہیں 7:30 بجے تو بہرحال اس کے بیگم اور ایک بچہ اور کوئی ہمسایہ اس طرح دوست وغیرہ تھے، ہم نے کہتے ہیں مہمان نوازی کی اور 8:30 9 ہو گئے۔ جب 9:30 ہوئے تو میں نے کہا کہ چلیں ان سے ملتے ہیں، ادھر ہی کچھ ممتاز چند گلیوں پہلے ان کا گھر تھا، اور گھر اس طرح سے تھا کہ سیڑھیاں اوپر چند قدم چڑھ کے دروازہ کھولنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اب ہم جب جانے لگے، اٹھنے لگے تو بندہ بیٹھ گیا، کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں جانا؟ تو کہتے ہیں اب میں پریشان کہ انہوں نے ٹائم بھی دے دیا ہے، بتایا بھی ہے، وہ انتظار بھی کر رہے ہیں، اور عین 9:30 بجے آ کے کہہ رہے کہ میں نے نہیں جانا۔ تو کہا کہ کیا تم نے کیا ہے جس سے ڈر رہے ہو؟ کہتے نہیں میں ان کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں، میں نے ان کے پاس نہیں جانا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کوئی شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، کسی مومن کو قتل کیا ہے، کسی کی کوئی زمین کو غصب کر لیا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے؟ کہتے نہیں ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں نے ان کے پاس نہیں جانا۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ یہ گناہ نہیں کیے تو میں نے کہا کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سارے گناہ کبیرہ کے نام لیے وہ تو تھے نہیں۔ تو کہتے ہیں اب پھر چلو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس نے حوصلہ پیدا ہوا، چلے گئے۔ کہتے ہیں اب جب جانے لگے تو دیکھا سارے ہی جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے تو ایک بندے کی اجازت دی تھی۔ کہتے ہیں یہ بھی یہ میری زوجہ ہے، یہ زوجہ کی دوست ہے، اور یہ وہ فلاں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک پوری ٹیم لے کے آ گیا وہ۔ کہتے ہیں بہرحال میں لے گیا، تو ہم پہنچے تو دروازے پہ خود ہی وہ کھولنے کے لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ دروازہ کھولا تو اندر مہمانوں کو استقبال کے لیے دعوت دی۔ اب صحن میں جب آئے تو کہتے میں نے ایک کا تعارف کرایا کہ یہ آغا سید ہیں اور یہ ان کی زوجہ ہیں،
تو زوجہ کی طرف دیکھا اور اس سید کو دیکھا، تو سید کے بعد جب زوجہ کی طرف دیکھا تو کہا کہ اتنے عرصے سے کیسے اسے برداشت کر رہی ہو؟ کہتے اس کا برا حال پریشانی سے ہو گیا۔ تو کہا کہ اسے تو تم نہیں برداشت کر سکتی تھی، کیوں اپنے اوپر اتنا عرصہ ظلم کیا؟ کیونکہ یہ بہت بد اخلاق تھا اپنی زوجہ کے ساتھ، ہر ٹائم لڑائی جھگڑا، برا بلا کہنا اور اس طرح کی بد زبانی کرنا تھا۔ تو کہتے بڑا وہ ایک پانی ہو گیا۔ تو یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ لگا؟ اس کو دیکھ کے اسے یہ معلوم ہو گیا۔ اسی طرح آیت اللہ بہودینی، رضا بہودینی کے حرم میں ان کی قبر ہے۔ یہ آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی نے واقعہ خود سنایا کہ رضا بہودینی جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے معروف تھا کہ پڑھ لیتے ہیں انسان کو۔ کہتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اب آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی اس ٹائم حوزہ علمیہ کے بزرگ ترین استاد ہیں عرفان کے، اور بڑے محتاط تھے اپنی زندگی میں، کسی کی باتوں میں فوراً آنے والے نہیں ہیں۔ جیسے آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ جو عرفانی میلان رکھتے ہیں وہ ہر کہانی پہ فوراً ہی یقین کر لیتے ہیں، یہ بڑے محتاط ہیں، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد کئی دفعہ دیکھیں تو تب یقین کرتے ہیں۔ تو یہ اگر رضا بہودینی صاحب کے پاس پڑھا بھی کرتے تھے اور علامہ حسن زادہ عاملی سے بھی استفادہ کرتے تھے، اور سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ رضا بہودینی صاحب کا سناتے ہیں کہ ہم دو دوست تھے، جاتے تھے ان کے پاس، کسی مسئلے کے اوپر ایک دن انبن ہماری ہو گئی، تو ہم درس میں ہمیشہ مثلا دائیں سائڈ پہ بیٹھتے تھے، اس دن وہ بائیں سائڈ پہ بیٹھا، میں دائیں سائڈ پہ۔ کہتے ہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور شروع ہو گئے اس موضوع پہ گفتگو کرنا کہ دو مومنین کو آپس میں کبھی بھی نہیں ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے، سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ مسئلہ، کہتے ہیں وہی مسئلے کا نام لیا جو ہمارے درمیان تھا۔ بعض اوقات اس مسئلے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو کے پھر بیٹھتے ہیں محفلوں میں۔ کہتے ہیں کہ یہ خود ظلم ہے۔ کہتے ہیں جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ہم دونوں کا سر جو ہے وہ شرمندگی سے جھکتا گیا اور پسینہ پسین ہو گئے، دوسروں کو تو نہیں پتہ لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں اور ہم چپکے سے نکلے اور سیدھا باہر۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں اس ہفتے تو میں نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکا۔ اس سے اگلے ہفتے نماز پڑھنے گیا تو ان کے پاس دو نمازوں میں توقف کر کے بیٹھا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور بزرگ تھے۔ کہتے میں پہلی نماز کے بعد مغرب عشاء کی پڑھتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے پاس چلا گیا تو ان سے کہا کہ آپ نے جو اس دن اشارہ کیا تھا تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا؟ تو وہ اونچی آواز میں بولے کہ ہاں مجھے ساری چیزیں پتہ لگ گئی تھیں۔ کہتے ہیں میں اس سے ڈرا کہ میرے ساری چیزیں ادھر کھل جائیں گی، میں ادھر اور سوال ہی نہیں کیا اور پیچھے آ گیا۔ کہتے ہیں پھر اگلے ہفتے ان کے، کیونکہ ہمیشہ باقاعدگی سے ایک دن جاتے تھے ان سے کے پیچھے نماز پڑھنے، کہتے ہیں ان کے پیچھے میں نے نماز اگلے ہفتے جب پڑھی تو نماز کے اختتام پہ پھر وہ لوگ چلے گئے تو میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے الگ بٹھایا اور بچے سے کہا کہ قہوہ وغیرہ لے آؤ۔ تو میں بھی پاس ان کے بیٹھ گیا اور کئی کہتے ہیں مجھے سوال جواب کرنے کا موقع ملا، تو ان میں سے ایک سوال میں نے کیا کہ آپ جب بندے کو دیکھتے ہیں تو سارے احوال اس کے جان لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں جان لیتا ہوں، میں اس کی پیشانی پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو احوال مجھے اس کے سارے پتہ لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوا کیونکہ میں شک کرتا رہا ان کے اوپر اور وہ چیزیں ساری میرے سامنے واضح کرتے رہے۔ تو وہ اس مرتبے کے اوپر تھے مرحلہ عرفانی پہ کہ چشم برزخی ان کی کھلی ہوئی تھی، جاننا چاہتے تھے اس بندے کے احوال کو جان لیتے تھے۔ اچھا یہ چیز علمی دنیا سے وابستہ نہیں ہے، یہ چیز آنکھوں سے وابستہ ہے، پاکیزگی سے وابستہ ہے۔ جس طرح ابھی ہم اس آنکھ کو استعمال کرتے ہیں تو دیکھ لیتے، ساری دیکھ لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے دیکھ رہی ہے، ہم تو کہتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے بس، اب یہ کیسے دکھائی دے رہا ہے مجھے کیا پتہ۔ ایک جو ہم علم عرفان پڑھ رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے دیکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دکھائی بھی دینے لگ جائے۔ اس لیے جس کے پاس یہ قوت دیکھنے کی ہے وہ دیکھ سکتا ہے چشم برزخی سے۔ تو اس حوالے سے سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ عرفان نظری کو نہیں پڑھے ہوئے تھے، انہی استاد کے باقول آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے باقول، کہتے ہیں میں نے خود ان سے
دستورات کچھ لیے، تو میں نے ایک دن سوال کیا سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ باہر دیکھتے ہیں یا اندر دیکھتے ہیں، نفس میں دیکھتے ہیں یا باہر نظر آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں فلاسفہ اور عرفا کی اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ میں نفس میں دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ ہم جو پڑھتے رہے ہیں وہ تو یہ تھا کہ وہ نفس میں دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے، علامہ نے کہا کہ وہ عرفان نظری کے نہیں، عرفان عملی کی دنیا کے ہیں، ان سے صرف دستورات لو، یعنی شرعی ریاضتوں کو معلوم کرو، اس پر عمل کرو۔ اس کی تشریح پوچھنی ہے تو ان سے نہ تشریح پوچھو، بے شک آغا بہاؤدینی سے پوچھ لو کیونکہ وہ عرفان پڑھاتے بھی تھے، یا مجھ سے پوچھو کہ اس کی تشریح کیا بنتی ہے۔ تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کی خصوصیت تھی کہ ان کی بھی چشم برزخی وہ کھلی تھی، وہ دیکھتے ساتھ بندے کی حقیقت کو جان لیتے تھے، اور ان کے پاس یہ والے بقیہ کی نسبت واقعات بھی زیادہ ہیں۔ آغا بہاؤدینی، علامہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ بہجت، ان سب میں ان کے واقعات سب سے زیادہ ہیں کہ جو احوال کو جاننے پہچاننے کے ہیں۔ تو ان کے جو کلپس ہیں آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے آپ بخوبی استفادہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں اگر وہ ایک ذکر یا ورد بتاتے ہیں اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو بھی تزکیہ نفس کرے گا اور اپنے آپ کو اس مرحلے کا صحت مند روح کو کر لے گا، وہ اس کی روح یہ صلاحیت رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تکوین کائنات اس طرح سے بنائی ہے۔ وہ کائنات میں جب اس نے اپنے اس مرحلے کو طے کیا اور روح کا مرتبے کو اس تک پہنچایا تو اس کے لیے چیزیں کھل جائیں گی۔ خیالات میں نہیں انسان کے لیے کھلتی، روح کا پہنچانا ضروری ہے۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو چشم برزخی سے دیکھتے ہیں انسان کی حقیقت، یہ کیا ہے؟ کیا یہ پیشانی پہ نگاہ ڈال کے وہ دماغ کو پڑھ لیتے ہیں؟ انسان کے ذہن میں بعض اوقات ایسے آتا ہے جیسے وہ ہوتا نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ، وہ سکین کرتا ہے تو اندر کی چیزیں باہر آ جاتی ہیں، انہیں بھی کچھ ایسا ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ یا جیب کے پیسے ان کے سامنے واضح آشکار ہو رہے ہوں گے کہ اس کے پاس ہیں کتنے پیسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل نمبر 18 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، در حقیقت وہ انسان کے اس معدے، گردے، جگر وغیرہ کو نہیں دیکھتے، وہ در حقیقت اس کی طرف جب توجہ پیشانی کی طرف یا اس شخص کی چہرے کی طرف توجہ کرنا، در حقیقت اس کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ملکات اس کے روشن ہو جاتے ہیں، اور ملکات کی اساس پہ جو صورت اس کی برزخی بنی ہوئی ہے وہ پتہ لگ جاتی ہے۔ تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کن ملکات کی اساس پہ کون سی صورتیں بنتی ہیں، تو اس سے ان کو اس کے احوال پتہ لگ جاتے ہیں کہ صورتوں کا تعلق کس سے ہے۔ مثلاً کون سا میں بد عمل انجام دوں، برا عمل، ملکے کی حد تک کہ مجھے خوابوں میں، خیالوں میں سانپ ڈستا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ میرا پیچھا ہی نہیں سانپ چھوڑ رہا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے تو یار یہ سانپ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، آپ سمجھیں کہ یہ کسی کی مثلاً غیبت کر رہا ہے، یا یہ تہمت لگا، بد زبان ہے، مثلاً زبان سے ڈستا ہے دوسروں کو۔ یہ جو زبان سے ڈسنے کا عمل ہے اس نے اپنے نفس میں کیا ہے، نفس اٹھا کے اب سانپ نکال رہا ہے، تو سانپ سے وہ کیا پہچان گئے کہ یہ بد زبان ہے۔ تو یہ اصل نمبر 18 ہے کہ وہ در حقیقت ملکات اور صورتوں میں ربط کو جانتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے لیے اس کی برزخی زندگی سامنے آ جاتی ہے، ملکات سامنے آتے ہیں، وائلہ دیگر اعمال سامنے نہیں آتے۔ یہ ہمارے پاس اس کا بیان تھا۔ انہوں نے کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اس کے آپس میں تعلق کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ در حقیقت انسان کا جو علم ہے اور انسان کا عمل، یہ دو انسان کی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ علم اور عمل، یہ دو جوہر ہیں جو ذات انسان کو تشکیل دیتے ہیں۔ یعنی آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی نفس کا حصہ بن جاتا ہے، وجود کا حصہ بنتا ہے۔ جیسے آپ غذا کھاتے ہیں، معدے میں ہضم ہو کے وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح علم آپ کے وجود کے اندر جا کے کیا ہوتا ہے، آپ کے وجود کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور عمل جو ہے وہ صورتیں اس کے اوپر وجود دیتا ہے۔ اس لیے ادھر ذکر کرتے ہیں اعلم ان الانسان لیس الا علمہ وعملہ،
کہ انسان علم اور عمل کے علاوہ، اپنے عمل اور علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ علم اور عمل۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَهُمَا يَتَّحِدَانِ بِالنَّفْسِ، یہ دونوں علم اور عمل آپ کے نفس کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں وجودی طور پہ آپ کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں۔ بل الامر ارفع من التعبیر بالاتحاد، بلکہ اتحاد سے بھی آپ بڑی تعبیر استعمال کریں، اور وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ وَزَانَهُمَا مَعَ النَّفْسِ وَزَانَ الْجِدَارِ، کہ ان دونوں کی نسبت نفس کے ساتھ وہی ہے کہ جو ایک دیوار کی نسبت ہے، مَعَ أَحْجَارِهِ وَلَبَنِهِ وَطِينِهِ، کہ آپ نے دیوار دیکھی ہے نا، دیوار کی اینٹوں اور اس کے اندر سیمنٹ اور گارے وغیرہ کی جو نسبت دیوار سے ہے، دیوار اسی سے تشکیل پاتی ہے نا، انسان کی دیوار بھی انسان کی دیوار کس سے تشکیل پاتی ہے؟ علم اور عمل سے اس کے تشکیل پاتی ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ وَالنَّفْسُ وَالْجِدَارُ لَيْسَ إِلَّا هِيَ، دیوار کیا ہے؟ یہی اینٹ اور گارا وغیرہ، اور اینٹیں اور گارے مل کے کیا دے رہے ہیں؟ دیوار بنا رہے ہیں۔ میں اور آپ، ہم لوگ کیا ہیں حقیقت؟ علم اور عمل۔ اگر خیالات کی دنیا میں ہے تو خیالات کی دنیا کہاں سے اگ رہی ہے؟ کچھ ڈالا تو آ رہی ہے نا۔ لہذا ملکات اور علم کیا انسان کو تشکیل دیتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں وَالنَّفْسُ تَتَّسِعُ بِهِمَا اتِّسَاعًا وُجُودِيًّا، بالکل اسی طرح جیسے آپ خوراک کھاتے ہیں اور معدے کے ذریعے ہضم ہو کے آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے، اور جسم آپ کا جتنی خوراک کھاتے جائیں گے جسم بڑا ہوتا جائے گا، جتنا علم اور عمل نفس کے حوالے کرتے جائیں گے نفس اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ نفس کے لیے کون سی تعبیر ہے؟ کیونکہ وہ احاطہ کرتی ہے نفس، جس طرح ہوا کمرے کا احاطہ کرتی ہے نا، انسانی روح بھی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس لیے ہم سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں سارے اپنے نفس کے اندر لا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس مادی جسم کے ذریعے سے کبھی نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کو کیسا بنایا؟ آپ اگر چاہیں کہ میں کہکشاؤں کی سیر کروں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے میں ذرا ایک ڈاکومنٹری سائنس کی دیکھ لوں، پھر میرے پہ چھوڑ دو کہ میں کن کن سیاروں میں کہاں کہاں جاتا ہوں، خیال کی دنیا سے الگ سفر کر سکتا ہوں، عقل کی دنیا سے الگ سفر کر سکتا ہوں، سفر ہی آپ کے کئی قسم کے بن جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو اللہ نے خیال دیا ہے، خیال کی قوت سے بڑے سفر کر سکتا ہے اور عقل کی قوت سے بھی سفر کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بیان کرتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ وجودی طور پہ بڑھتا ہے۔ والعلم مشخص روح الانسانی، اس کو حفظ کریں، اس جملے کو۔ علم کیا کرتا ہے؟ وہ انسانی روح کی تشخیص دیتا ہے کہ کتنی وسعت ہے، یعنی ایک کنال آپ کی روح ہے، 2 کنال، 3 کنال، کتنی وسعت ہے۔ علم ڈالتے جاؤ، روح بڑھاتے چلے جاؤ۔ یہ ہر انسان کو موت تک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یا تو وہ گھومتا رہے، پھرتا رہے، ادھر ادھر گپ شپ لگاتا رہے، ٹائم ضائع کرتا رہے، موبائل اوپر نیچے کرتا رہے، بس یہی ہے، یا کیا کرے؟ جتنا علم آگے کیا کرتا ہے؟ تشخیص دیتا ہے کہ روح انسان کی حدود کتنی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے بڑا زرافے جتنا قد ہوتا ہے اور ہاتھی جتنی جسامت ہوتی ہے، لیکن روح اس کی کتنی سی ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے جتنی۔ وہ چند عدد کو بھی نہیں پلس مائنس کر سکتا، جمع ضرب نہیں دے سکتا، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی روح بڑی مختصر سی ہے، یہ نہیں کوئی سمجھنے والا، علم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ علم آ کے روح کو بتاتی ہے۔ ممکن ہے بڑا چھوٹا قد ہو کہ آپ کے قد میں ممکن ہے سینے تک وہ بندہ پہنچتا ہے، لیکن یہ جو اس کا قد چھوٹا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی روح بھی چھوٹی ہے۔ ممکن ہے روح اس کی اتنی بڑی ہو کہ یہ پورے کے پورے ملک کے لوگوں کو جمع کر دیں، اس کی روح ان کے اوپر وسعت رکھتی ہے، اتنی وسیع علم اس کے پاس موجود ہے۔ بس علم کیا کرتا ہے؟ وسعت دیتا ہے روح کو، حدود اس کی وسیع کرتا ہے، روح کی حدود کو وسیع کرتا ہے۔ مثلا ابھی میری روح کی حدود ہے صرف سورج تک، میں نے علم حاصل کیا، وہ آگے بڑھ گئی، اس نے 10-20 کہکشاؤں تک پہنچ گیا، اس سے بھی آگے بڑھ گئی، فلاں تک پہنچ گیا۔ پھر علم کی نوعیتیں بھی ہیں، علم الہی ہوگا، یہ روح ربانی کہلائے گی۔ علم اگر ہوگا برا علم
تو یہ روح کی وسعتیں بھی جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ گٹر کے نالے، اس کی بھی وسعتیں ہیں، لیکن کون سے کالے پانی والی وسعتیں ہیں۔ علم نورانی وہ سرسبز اور شاداب سرزمین روح کی، بس روح کی حدود کس سے بڑھتی ہیں؟ علم سے بڑھتی ہیں۔ علم کم ہے تو روح بھی چھوٹی ہے، علم ڈالتے جاؤ تو روح بھی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے والعلم مشخص روح الانسانی، روح انسانی کی حدود کو مشخص اور معین کون کرتا ہے؟ علم۔ اگلا جملہ دیکھیں، والعمل مشخص بدنہ الاخروی، آخرت میں بدن اس کا کون سا ہوگا یہ کون بتائے گا؟ عمل سے پتہ لگے گا کہ اس زمین کے اوپر کیا اگانا ہے تم نے۔ علم آگے نہیں اگائے گا، علم آپ کے کھیت بڑھا رہا ہے، آپ کی کھیتی کو بڑھا رہا ہے۔ اس کھیتی کے اوپر میں نے کیا کیا پھل لگانے ہیں، میں نے فصلیں اگانی ہیں، میں نے اس کے اوپر آبشاروں کو بہانا ہے، دریاؤں اور سمندروں اور نہروں کو قرار دینا ہے، اس کے اوپر بڑی آبادی میں نے بنا دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے وابستہ ہیں؟ یعنی ادھر بدن اخروی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواب میں جو آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس جسم کی صورت میں یہ آپ ہیں، بقیہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، کیڑے مکوڑے یہ سارے آپ سے باہر ہیں۔ اس مطلب کو توجہ سے دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آپ نے خواب دیکھا، خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، اوپر سورج ہے، وہ تپش بھی آپ کو خوب دے رہا ہے، پیاس بھی شدید آپ کو لگی ہوئی ہے، ادھر سے اچانک ایک بہت بڑا اژدہا یا سانپ سامنے آ جاتا ہے اور آپ اس سے بھاگتے ہیں، وہ تو اس پہ تیز چل رہا ہے، آپ کے پاؤں دھنستے چلے جاتے ہیں، وہ قریب سے قریب آ رہا ہے۔ اب اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں بدن اخروی، میں نے کئی چیزوں کے نام لیے نا، ان میں سے بدن اخروی کیا ہے؟ صرف آپ کا جسم یا دیگر چیزیں بھی؟ یعنی وہ جو سورج، چاند، ستارے یہ کیا ہیں؟ یہ جو کھلا آسمان دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو ریت ہے، ریت کی گرمائش ہے، وہ سانپ ہے، پاؤں کا دھسنا ہے، اس میں آپ جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بدن اخروی ہے؟ جو کہتے ہیں کہ انسان کا منہ اس طرح سے ہو جائے گا، ہاتھ اس طرح سے ہو جائے گا، فلاں اس طرح سے ہو جائے گا، جانوروں جیسا چہرہ بن جائے گا، کیا ہے یہ؟ اصل میں ریت بھی آپ ہی ہیں، وہ سورج بھی آپ ہیں، وہ آسمان بھی آپ ہیں، وہ پیاس بھی آپ ہیں، وہ سانپ بھی آپ ہیں، یہ پورا کا پورا بدن اخروی ہے۔ یہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ یہ عمل ہے کہ جو یہ منظر پیش کر رہا ہے، خواب میں تو حقیقت نہیں ہے، برزخ میں حقیقتاً اس طرح سے ہے۔ لہذا مثلا جہالت یہ تاریکی لاتی ہے، کسی کو اگر تاریکی نظر آتی ہے اپنے مرنے کے بعد، فقط و فقط تاریک ہے، اندھیرا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس تھی نہیں روشنی، کیونکہ علم سے روشنی ہوتی ہے، اس کے ذکر مثلا ابھی اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اب جب اٹھتے ہیں تو آنکھیں بند ہیں، نظر ہی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، تو آپ کہیں گے یا اللہ میں تو نے اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو مجھے دکھائی دے رہا تھا، ادھر تو دکھائی نہیں دے رہا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن آنکھیں میں بینائی نہیں ہے۔ تو کیا جواب آئے گا قرآن کے مطابق؟ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کے لیے تنگ زندگی اللہ کر دے گا، صحیح ہے، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، ہم جب اسے روز قیامت محشور کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا، نابینا ہوگا۔ بس ذکر جو آپ کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، قلبی توجہ، یہ وہ نور ہے کہ جس سے آپ کو دکھائی دے گا۔ بہرحال آپ نے اس سے ملاحظہ کیا کہ والعمل مشخص بدنہ الاخروی، بدن اخروی کی تشخیص کون کرتا ہے؟ عمل سیئہ ہے تو بدن جہنم ہے، عمل حسنہ ہے، ادھر عمل سے بھی کیا مراد ہے؟ عمل سے مراد ملکات ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں فَهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا يَتَّحِدَانِ بِالنَّفْسِ وُجُودًا، کہ یہ وجودی طور پہ نفس بن جاتے ہیں، نفس کا حصہ ہیں، وَيَسِيرَانِ عَيْنَهَا هُوِيَّةً خَارِجَانِ عَنْ مَقُولَتَيْ الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ، کہ جب یہ نفس کا وجودی حصہ بن جاتے ہیں تو جوہر اور عرض کے مقولے سے بھی یہ باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔
اے انہما من هذه الحیثیہ الوجودیہ فوق المقولہ، اس مقولہ اعراض سے نکل کے وجودی طور پہ یہ انسانی نفس کے طور پہ ڈھل چکے ہیں۔ اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ الکافی میں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، ان ابلیس قاس نفسہ بآدم، ابلیس نے آدم علیہ السلام سے اپنا مقایسہ کیا، کمپیریزن کیا تھا یا نہیں؟ فقال خلقتنی من نار، یہ میرے رب، کیونکہ اللہ کو شیطان کیا مانتا تھا؟ رب مانتا تھا یا نہیں؟ قرآن میں آپ پڑھیں نا، اللہ کو رب بھی مانتا تھا اور معبود مانتا تھا یا نہیں؟ معبود بھی مانتا تھا اور عالمین کا رب مانتا تھا، اور روز قیامت کو مانتا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں مانتا تھا تو کیوں کہا کہ الی یوم یبعثون، تب تک مجھے پروردگار مہلت دے؟ اس کا مطلب توحید کا بھی قائل تھا، قیامت کا بھی قائل تھا، صحیح ہے، اللہ کی عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ اختلاف اسے کہاں پر ہوا؟ خلافت کے اوپر۔ ہر جگہ سیاست میں مسئلہ ہے۔ کہا کہ یہ زمین ہے، اس کی سربراہی کرے گا آدم۔ شیطان نے کہا کیسے؟ خلقتنی من نار، مجھے نار سے اللہ تو نے خلق کیا میرے رب، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے خلق کیا، آگ اور مٹی میں کیا آپس میں تقابل؟ فلو قاس الجوہر الذی خلق اللہ منہ آدم بالنار کان ذلک اکثر نورا وضیاء من النار۔ کہتے ہیں کہ اگر یہی ابلیس قیاس کرتا اس جوہر سے، آخر آدم علیہ السلام کو کسی مادے سے بنایا نا، جوہر کہتے ہیں، جیسے سیاہی نہیں ہے اسے جوہر کہتے ہیں، یعنی وہ گارا جسے کہتے ہیں، اگر اس گارے سے یہ ابلیس قیاس کرتا جس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس کا قیاس کس سے کرتا؟ اس جوہر کا بالنار، اس جوہر سے جس سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، اس کا مقایسہ بالنار، آگ سے کرتا، تو یہاں پہ کان ذالک اکثر نورا وضیاء من النار، تو وہ ابلیس دیکھتا کہ یہ جو جوہر ہے یہ آگ سے زیادہ نورانی ہے، یہ صرف مٹی کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ مٹی سے اللہ نے بنایا کیا خوبصورت شاہکار ہے، اس شاہکار کا مقایسہ آگ سے کرتا تو دیکھتا ہے کہاں آگ اور کہاں یہ عظیم نور کا سمندر، اس نے قیاس غلط کیا۔ تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ وجودی اس طور پہ جو شاہد مثال ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ وجود کے ساتھ آدم علیہ السلام کے مقایسہ کرتا تو ابلیس کبھی بھی اس طرح سے اپنے آپ کو اغوا نہ پاتا۔ اس میں اور چند چیزوں کا بیان بھی ہے، اور اسی چیز کو ذکر بھی کیا ہے کہ اگر انسان اپنے رزق اور اپنے کھانے کو دیکھے، علامہ حسن زادہ عاملی کا یہ معروف جملہ ہے، اور اسی کے اوپر گفتگو بھی ختم کرتے ہیں کہ انسان جب یہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کائنات میں دیکھیں، کتا بھی اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک سونگھتا نہیں ہے کہ کھانے کے قابل ہے یعنی اپنے وجود میں ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ پرندہ نہیں چونچ مارتا جب تک نہیں دیکھتا کہ میں ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ بلی نہیں کھاتی، کوئی چیز کائنات کی آپ کو نہیں دکھائی دے گی، وہ کھانے سے پہلے اسے سونگھتی ہے، اسے چیک کرتی ہے۔ کہتے ہیں اے انسان تو کیوں نہیں اپنے رزق کے بارے میں یہ دیکھتا، یہ سوچوں یا نہ سوچوں، یہ عمل انجام دے کے اپنے اندر ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ کہتے ہیں کہ تو بھی تو اپنے اس رزق کو دیکھ، اگر وہ کھانے کے قابل ہے تو اپنے وجود میں ڈالو، وَإِلَّا اپنے وجود میں نہ ڈالو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ اسے نکلنے کی راہ بنائے گا۔ یہ کہتے ہیں اچھا میں یہ نہ کروں تو پھر کیسے کھاؤں کماؤں، یہ نہ کروں تو پھر یہ کیا کروں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیکھتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ یا قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف دقت کرے، طعام کی طرف دقت کرے۔ اس جگہ پہ علامہ حسن زادہ عاملی کا یہ جملہ جو ہمارے ذکر، کیونکہ ذکر چون نورانیت بنتا ہے، اس جملے کو میں دوبارہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس کے خوبصورت کلمات سے استفادہ کریں کہ سوچیں ہر عمل انجام دیتے ہوئے، زبان سے کلمات ادا کرتے ہوئے، اگر انسان نہیں سونگے گا تو پھر خطا اور اشتباہ میں زہر اپنے حوالے کرے گا، اور یہی زہر جہنم بنتا ہے۔
زہر سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سونگے کہ یہ خدائی ہے یا نہیں ہے، اس میں الہیت للہیت اور خدائی اسے ترک کر دے، یہ اس کی غذا انسان کی نہیں ہے۔ لہذا اس جملے کو دیکھیں، اس کتاب میں، ان کی کتاب ہے نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، اس میں فصل نمبر 6 کے ابتدا کا پیراگراف بہت خوبصورت ہے، پہلے بھی درس میں تکرار کیا، من باب تذکر و نصیحت اس کتاب سے لیتے ہوئے دوبارہ آپ کی خدمت میں درس کے اختتام پہ میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ ہم اپنے نفس کو اس مطلب سے حساس بھی کریں اور اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کریں جو اس پیراگراف میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شرط بسیار، کہتے ہیں کہ بسیار مہم، انتہائی اہمیت کی حامل جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ جو اذکار، دعاؤں اور ورد میں تاثیر رکھتی ہے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، اس میں سب سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ طہارت انسان است، انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ لقلقہ زبانی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صحیح ہے، لقلقہ زبانی اللہ اللہ صرف پڑھتے رہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بلکہ مبادہ موجب قساوت و بعد ہم بشوت، ممکن ہے جو آپ ذکر پڑھ رہے ہیں مسلسل اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، آپ کے قلب کے قساوت کا اور سختی کا باعث بن جائے۔ ممکن ہے یہ جو خالی رٹے قرآن کے لگا رہے ہیں، خالی ذکر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، خالی دعائیں آپ پڑھتے جا رہے ہیں نمازوں کے بعد، یا دعائے کمیل، دعائے توسل، اعمال انسان انجام دیتا رہتا ہے، کہتے ہیں ممکن ہے یہ کیا باعث ہو جائیں؟ آپ کی روح کے قسی القلب ہونے کا باعث بن جائے۔ کیوں؟ اب وجہ بتاتے ہیں، یہ اہم وجہ، زیرا کہ ذکر عاری از فکر است، کیونکہ اس کا ذکر کیا ہے؟ وہ فکر سے عاری ہے۔ جب بھی ذکر فکر سے عاری ہوگا تو یہی حال ہوگا۔ اگر ذکر فکر سے عاری ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی قلب بحضور است، یعنی دل حاضر نہیں ہے، اور جو دل حاضر نہ ہو وقلب بحضور، اور جس کا قلب حاضر نہیں ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے چراغ بے نور است، آپ نے دیکھا نا چراغ جس میں لائٹ ہی نہ ہو، میں ذکر تو پڑھ رہا ہوں لیکن قلبی طور پہ اس کے سامنے موجود نہیں ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ لائٹ تو ہاتھ میں لیکن جل نہیں رہی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ شخص سے بے نور، اور جس کے پاس نور نہیں ہے وہ حقائق سے دور ہے، حقائق کو نہیں پہنچ سکتا وہ۔ ومثل و ذکر بحضور، اور وہ شخص جس کا قلب حاضر نہیں ہے، ذکر پڑھتا ہے لیکن ذکر کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی مثال اس اندھے کی سی ہے کہ جو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن ہاتھ میں چراغ اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے۔ وہ چراغوں سے کیا فائدہ دے رہا ہے؟ خالی ذکر پڑھتے رہو، خالی زیارتیں کرتے رہو، خالی حج اور عمرے بجا لاتے رہو، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا تمہیں نتیجہ ملے گا؟ لہذا ضروری ہے کہ جو بولتے ہیں اس کی طرف توجہ کرے، اس سے جلا پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سے کوئلہ سیاہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن آگ کے مجاور اور ہمسائے میں پڑا رہے تو نورانی بھی بنتا ہے اور گرم بھی ہو جاتا ہے، سیاہی بھی بھاگ جاتی ہے اور ٹھنڈک بھی بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف توجہ جتنی مقدار کی کر سکتے ہیں، جتنی مقدار کی کریں گے جلا اور روشنی اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اندر کی یہ جتنی ٹھنڈک اور عیوب اور نقائص ہیں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شرط ہے مدت بڑھاتے چلے جائیں توجہ کی۔ اس لیے آیت اللہ ضیائی حافظہ اللہ تعالی چہل حدیث کے دروس میں فرماتے ہیں کہ جو اسے آپ ذکر کہتے ہیں یہ ورد ہے، لقلقہ زبانی، زبان سے ادا کرتے رہیں دعائے جوشن کبیر، اتنی دفعہ ہم نے پڑھا یہ ذکر، فلاں دفعہ اتنا ذکر پڑھا، اتنی فاتحہ پڑھ دیں، جتنے بھی آپ کلمات ادا کریں یہ ذکر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ورد ہے، زبان میں صرف جاری کر رہے ہیں۔ ذکر ہوتا ہی قلبی ہے، جس چیز کی طرف توجہ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ توجہ یہ ہے کہ یار میں نے سونا ہے، ذکر سونا چل رہا ہے۔ توجہ یہ ہے کہ مال کمانا ہے، توجہ مال کمانے کی طرف ہے۔ ذکر یہ ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، توجہ پڑھنے کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف کب گئی؟ یہ حوض علمیہ میں ایک بڑے مسائل میں سے ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے دین کے نام پہ ہزاروں کتابیں، لیکن اللہ کی طرف تو توجہ ہی نہیں تھی۔ اس لیے وہ جب حوض علمیہ سے فارغ ہوتا ہے اور یہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے، دونوں اندر سے ایک ہی سطح پہ ہوتے ہیں۔ اس نے الگ اصطلاحات پڑھی، اس نے الگ اصطلاحات پڑھی، لیکن عادات، اطوار، کردار میں
برابر نکلتے ہیں، کیونکہ اندر اس نے ذکر اللہ کا کب کیا، اس نے ذکر کتاب کیا تھا، ذکر اصطلاح کیا تھا، ذکر فلاں کیا تھا، ذکر فلاں کرتا رہے. جس کی طرف توجہ ہے اسی کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا ذکر کرتا ہے نفس کا تعلق اسی سے ہے. نفس کا تعلق اولاد کے نسب سے نہیں جڑتا، فلاں میری اولاد ہے میں اس کی اولاد ہوں، اس سے تعلق نہیں جڑتا. تعلق کس سے جڑتا ہے؟ جس کا ذکر کریں گے اس سے تعلق جڑے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ذکر کریں ادھر جن ہے جن ہے جن ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تعلق جن سے جڑ جائے گا. آپ کسی اور چیز کا ذکر اپنے اندر کریں گے، نہیں میں مقابلہ کر لوں گا، میں نہیں ڈروں گا، میں شجاعت دکھاؤں گا، آپ شجاعت دکھا دیں گے. اس لیے ذکر اللہ سے ذکر جوڑیں، یہ سب سے حسین ترین ملکہ ہے، یہ روح ربانی بن جاتی ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.